السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. ڈھلو صاحب اپنے دو دوستوں کے ہمراہ میرے کمرے میں آن دھمکے. لو چودھری، ان سے ملو. یہ ہے میرے محسن ہاشم خان صاحب. یہ ان کی گولی تھی جو آج مجھے زندگی دے گئی. میں ان کے استقبال کے لیے پلنگ سے اتر گیا. یہ ہیں چودھری امتیاز و رادھا رام کے زمیندار. میں نے اس آدمی سے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا. وہ ادھیڑ عمر دوہرے بدن کا آدمی تھا اور سیاہ شیروانی اس کے فربہ بدن پر ناکافی معلوم ہوتی تھی. آپ سے مل کر خوشی ہوئی چودھری صاحب. میں نے اسے کرسی پیش کرتے ہوئے کہا. اور ان سے ملو. یہ ہیں چھانگا مانگا کے رئیس چودھری سردار خان، بڑے سخی، بڑے غریب پرور. چھانگا مانگا کے چودھری سردار خان؟ میں نے یہ الفاظ اپنے منہ میں دہرائے. میرے سامنے ایک 30-35 سالہ بہت خوبرو اور تنومند جوان کھڑا تھا جس نے کندھے پر پستول کی پیٹی لٹکا رکھی تھی. اس نے ریشمی لاچا باندھا تھا جس پر چمکتی ہوئی سیاہ شیروانی بہت ہی بھلی معلوم ہوتی تھی. اس کی مونچھیں پینسل کی لکیر جیسی تھی. چہرہ گورا چٹا، آنکھیں بڑی بڑی، فراق پیشان، بانسری جیسی ناک اور بال گھونگھریالے. اسے اپنی مردانہ وجاہت کا بھی احساس تھا. اس نے بڑی گرم جوشی سے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میرا مغز ایک دم الٹنے لگا. میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور میری روتی بلکتی منہ بولی بہن مجیدن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی. سردار خان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے کچھ ایسی سختی سے اسے آگے کھینچ کر دبایا کہ وہ بلبلا اٹھا. اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا مگر میں نے اپنی گرفت ڈھیلی نہ کی. تو آپ ہیں چھانگا مانگا کے رئیس سردار خان، بڑے سخی، بڑے ہی غریب پرور. یہی تعریف کی ہے نا آپ نے ان کے ڈھلو صاحب؟ سردار خان حیرت زدہ سا ہو کر میرے تمتماتے چہرے کو دیکھ رہا. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے آپ کو اپنی قوت بازو کے مظاہرے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے صاحب. جی ہاں، آپ جیسا جوان سامنے ہو تو یہ شوق کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. باقی تعریفیں نہیں بتائیں آپ نے ان کی؟ ارے بھائی، یہ ہماری اپنی برادری کے آدمی ہے. ڈھلو صاحب نے میرے چہرے پر ابھرتے ہوئے غصے پر حیران ہو کے کہا. میں نے سردار خان کا ہاتھ چھوڑ دیا. جی ہاں، وہ تو اس اچکن سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آپ کی برادری کا خاص یونیفارم ہے. کیا بات ہے، آپ کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں. ہمارا یہاں آنا آپ کو پسند نہیں آیا؟ امتیاز صاحب نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا. جی نہیں، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ آ گئے اور ان کو بھی ساتھ لے آئے. ان سے ملنے کو تو میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا. میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے اپنے چپ شاہ کو مٹھی میں لے لیا تھا اور میرے وجود میں دبی ہوئی غصے اور نفرت کی چنگاریاں بھڑکتی جا رہی تھیں. مجھے وہ بندو خان یاد آ رہا تھا جس کے دروازے میں سے نکل کر مجیدن نت اتروائی کی ذلت سہنے کے لیے سردار خان کی ڈیوڑی میں جا گری تھی مجھ سے ملنے کے لیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے تو آج آپ کو پہلی بار دیکھا ہے. وہ ابھی تک اپنا پنجہ سہلا رہا تھا. جی ہاں، آپ سے میرا بہت پرانا اور غائبانہ تعارف ہے. آپ کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے آپ کو دیکھنے کا مجھے بہت اشتیاق تھا. خدا کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے. یہ میری خوش نصیبی ہے صاحب. آپ جیسے بہادر آدمی سے میں غائبانہ طور پر متعارف تھا مگر میں یہ معمہ ابھی تک بوجھ نہیں سکا ہوں. بوجھ بھی لیں تو اس پر کوئی انعام نہیں ملے گا. یہ لیں، سگریٹ پئیں اور خدا حمید و مجید کو یاد کریں جس نے آپ کو یہ عزت دی اور رئیس بنا دیا. میں نے اس کی طرف سگریٹ بڑھایا مگر وہ میرے لہجے کے طنز کو محسوس کر چکا تھا. ڈھلو صاحب، یہ کیسی گفتگو سے نواز رہے ہیں مجھے آپ کے معزز مہمان. میں ایسے طنز سمجھوں یا تعریف؟ ارے نہیں چودھری صاحب، یہ تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ان کی باتوں کا برا نہ منائیں. اوے علی زئی، ذرا چائے کے لیے کہہ دے برکت سے. پٹھان پہرے دار اسی وقت دروازے سے اٹھ کر دوسری طرف نکل گیا. میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسی وقت اس سردار خان کا حساب کتاب برابر کر دوں مگر میں نے ہاتھ روک لیا. ڈھلو صاحب درمیان میں تھے. وہ ان کا گھر تھا. میں ان کے لیے کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا ورنہ میری مٹھی میں دبا چپ شاہ مجھے اپنی دھات کی سرد صفاکی سے یہ احساس دلاتا تھا کہ جس سمت میں اس کو چلاؤں گا وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. وہ دکھوں کی پوٹ، وہ مفلسی کے خونی پنجوں میں جکڑی ہوئی نازک اندام مجیدن رہ رہ کر میری آنکھوں میں ابھرتی تھی. مجھے ابھی اس چونا منڈی کے گنڈے شرفو سے بھی نمٹنا تھا جس نے اس کے دام کھڑے کیے تھے مگر وہ سردار خان اس سے پہلے ہی میری راہ میں آ گیا تھا. میرا برا ہوا. اپنی سگی بہن کی خاطر میں بھول ہی گیا تھا کہ میں نے کسی منہ بولی بہن سے بھی قول ہار رکھا ہے. مجھے اس کی راہ کے بھی کاٹے چننے ہیں. یہ حقیقت میں فراموشی کر بیٹھا تھا اور اب مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جو چودھری صاحب کی جان لینا چاہتے تھے؟
चौधरी इम्तियाज ने पूछा। जी, मुझे एक आदमी ने बता दिया है। मुझे उम्मीद है ढिल्लो साहब उनकी अच्छी तरह मालिश कर देंगे। उनकी तो नस्ल ही ख़त्म कर देंगे हाशिम साहब। वो मलिक रहमत अली तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो बनिए की औलाद। इम्तियाज ने बड़े दबंग लहजे में कहा। ये सब काम हाशिम साहब ही करेंगे जनाब, और किस में इतना दमखम है। ढिल्लो साहब बोले। मैं चुप रहा। उनके मंसूबे की सिमतें मैं समझ रहा था। वो फिर मुझे अपने किसी नुस्खे में इस्तेमाल करने का सोच रहे थे। हाँ साहब, ऐसा हीरा आदमी आपको मिल गया है, अब आपको भला क्या फिक्र हो सकती है। सरदार खान ने कहा। जी हाँ, इसमें क्या शक है भला। ढिल्लो साहब ने बड़ी इंकिसारी से कहा। वो मेरे बारे में यूं बातें कर रहे थे जैसे कोई चौगान का खिलाड़ी अपने नए खरीद करदा घोड़े के बारे में ऊंचा ऊंचा बोलता है। सरदार साहब, कितनी उम्र होगी आपकी? मैंने एक बार फिर चौधरी सरदार के दिमाग पर ज़रब लगाने की कोशिश की। मेरी उम्र? बस जी यही कोई 35 साल होगी। आपने पहली शादी कब की? क्यों, कोई शादी दफ्तर खोल रखा है आपने? मैं तब सा गया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सरदार खान। क्या आपके सवाल का जवाब लाजिम है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल के जवाब पर बहुत सी बातों का इन्हिसार है सरदार साहब। आदमी की ज़िंदगी और मौत का दारो मदार होता है इस सवाल पर। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब तो कोई भी नहीं होता। मैंने तो ये पूछा था कि आपने पहली शादी कब की। एक ही शादी तो की है हमने ज़िंदगी में, वही पहली और आखिरी हो गई है। सन याद होगा आपको? मेरी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। अब की बार उसने बगैर किसी हेर फेर के बात की। पहली औलाद लड़की थी या लड़का? लड़की। अब वो बराह रास्त मेरी बातों का जवाब दे रहा था और ये मालूम करने की कोशिश में था कि मैं उसे हाँक कर किस नुक्ते पर ले जाना चाहता हूँ। वो मेरा माफिल ज़मीर समझने में मसरूफ़ था। मेरी तमाम बातों ने अब तक उस पर जो हैरत तारी की थी, वो उसके बोझ से बचना चाहता था। कितनी उम्र होगी अब उस बच्ची की? यही कोई 16 बरस। गुड। आपकी बेटी तो खासी खूबसूरत होगी। मैंने अपने चुप शाह पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। वो एकदम तैश में आ गया कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मैं क्या सुन रहा हूँ ढिल्लो साहब? कि किस पागल से मिलवाया आपने मुझे? ये कहकर वो कुर्सी से उठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा उबलने लगा। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आप होश में तो है ना भाई जी? पता भी है आप किससे क्या बात कर रहे हैं? चौधरी इम्तियाज ने बड़े कटीले लहजे में कहा। वो भी गजबनाक हो गया था। मैं बिल्कुल होश में हूँ चौधरी इम्तियाज साहब। सरदार खान से बात पूछने का मुझे हक हासिल है। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। सरदार खान गुर्राते हुए बोला। ये क्या हो रहा है भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाशिम साहब, खुलकर बात करें। ये हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, इलाके के सबसे बड़े जमींदार हैं। ये आपसे भी बड़े। बात छोटे बड़े की नहीं है हाशिम साहब, ये मेहमान है, हमारे घर आए हुए हैं हमारे। ये मैं समझ रहा हूँ ढिल्लो साहब, मैंने कोई शराब नहीं पी रखी। मुझे इनसे कुछ पूछने दें। क्या पूछना चाहते हो तुम? आखिर तुम हो कौन? हमारे मुंह लगने की तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? हम तो ऐसे ऐसों की आंखें निकलवा देते हैं। तुमने समझा हुआ क्या है मुझे? आपने अच्छी सज़ा सोची है मेरे लिए और मुझे भी अच्छा रास्ता दिखाया आपने, मगर मैं पूछता हूँ कि आपकी बेटी खूबसूरत है ना? मेरी ये बात सुनते ही उसने अपने पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उससे पहले ही अपना चुपशा उस पर तान लिया। इतनी तेज़ी ठीक नहीं है सरदार खान। बेहतर यही है कि मेरी बात का इत्मीनान से जवाब दो। याद रखो, मेरा निशाना कभी खता नहीं जाता और ये बंदे को बेआवाज़ मारता है। सरदार खान का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। इम्तियाज की हैरत के मारे आंखें फटी जाती थीं और ढिल्लो साहब तो यूं हो गए थे जैसे उन पर सख्तादारी हो गया हो। ये सरासर ज्यादती है ढिल्लो साहब। मैं आपकी वजह से इसको कुछ नहीं कह रहा, वरना। मैं कुर्सी से उठा और तनकर उसके सामने जा ठहरा। उसका पिस्तौल मैंने खोल से निकाल लिया। वरना क्या? वरना क्या करते तुम सरदार खान? बैठ जाओ और मेरी बात का जवाब दो। जो पूछता हूं वो बताओ। बैठो। ये कहकर मैंने उसका पिस्तौल जेब में रखकर उसे गिरेबान से पकड़ा और झटका देकर कुर्सी में धंसा दिया। आप भी बैठ जाएं चौधरी इम्तियाज साहब। कभी कभी आदमी के हिसाब किताब की घड़ी अचानक उसके सर पर आन पहुंचती है। बैठें। ये ड्रामा मेरी समझ में नहीं आ रहा हाशिम साहब। मुझे कोई गलत कदम उठाने पर आप मजबूर ना करें कि ये मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। मुझे अफसोस है ढिल्लो साहब, मगर मैं सब्र नहीं कर सकता। ये फैसले की घड़ी अचानक मेरे सामने आ गई है। मैं रुक नहीं सकता। आपसे मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। ढिल्लो साहब मेरे पहलू की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने सामने बैठे अपने दोनों मेहमानों को बड़ी बेबसी की नज़र से देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो तिलमिला कर बोले,
آخر کس گھڑی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا قصور کیا انہوں نے آپ کا؟ آتے ہی آپ نے ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، ان کا ہاتھ ایسے دبائے کہ وہ چیخ اٹھے، پھر آپ نے ان پر طنز کی بارش کر دی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے سیدھے سادے سوالوں کا سیدھا سادہ جواب دیتے جائیں۔ آپ کا سوال کسی بھی شریف آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، مگر ان کے لیے ہونا چاہیے میرے بادشاہ۔ یہ اس کتاب کو خود کھول چکے ہیں جس میں سوال سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ آپ کب سے جانتے ہیں ان کو؟ میں انہیں بہت دنوں سے جانتا ہوں ڈھلو صاحب۔ ان کی یہ نورانی صورت البتہ میں نے آج دیکھی ہے، اور آج ہی وہ فیصلے کی گھڑی بھی آ گئی ہے۔ مجھے ان سے بات کر لینے دیں۔ میں اس لب و لہجے میں آپ کو اپنے معزز مہمانوں سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ڈھلو صاحب نے فیصلہ کن انداز سے کہا۔ پھر میرے کوٹ کی دائیں جیب میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے سردار خان کا پستول نکال لیا۔ کسی شریف آدمی کو اس کے ہتھیار سے محروم کرنا مردانگی نہیں ہے۔ یہ پستول میں ان کو واپس دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سردار خان کو اس کا پستول تھما دیا۔ وہ اپنے ہتھیار کو اس کے خول میں رکھ کر اٹھا اور بولا، چلے چودھری صاحب، میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھنا چاہتا۔ امتیاز صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، اور پھر میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا، کیونکہ میں ڈھلو صاحب کو کسی بھی طرح پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بلا شبہ ان کا گھر تھا، اور وہ ان کے معزز مہمان تھے۔ وہاں کسی بھی قسم کا ہنگامہ ڈھلو صاحب کی آزردگی کا سبب بنتا، اسی لیے میں چپ رہا، اور ڈھلو صاحب ان دونوں کو ساتھ لے کر اسی وقت باہر نکل گئے۔ جب سردار خان برآمدے میں پہنچا تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، یہ تو مجھے کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے چودھری صاحب، یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ مگر ڈھلو صاحب اس کا ہاتھ دبا کر اسے آگے لے گئے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ اب وہ میرے بارے میں کوئی تبصرہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ وہ علی زئی کے پاس سے گزر کر باہر چلے گئے تو میں نے اپنا چپچا پھر سے جیب میں رکھ لیا۔ علی زئی سامنے ہی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھنے کے لیے اس نے دروازے کے پاس ایک اسٹول ڈال رکھا تھا۔ وہ کدھر گئے خان؟ وہ تمہارے چودھری صاحب، وہ جی ادھر دوسرے مہمان خانے کی طرف گئے صاحب جی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ کوئی اور بھی مہمان خانہ ہے ادھر؟ جی جی، بڑا بڑا لوگ آتی ہے تو ادھر بیٹھتی ہے صاحب جی، ادھر تو بڑا بڑا لوگ آتی رہتی ہے۔ وہ برکت یا شفیع ادھر سے گزرے تو اسے میرے پاس بھیجو۔ یہ کہہ کر میں پھر سے کمرے میں جا بیٹھا۔ شفیع کوئی 1.5 گھنٹے بعد میرے پاس آیا۔ یار تو کدھر نکل گیا تھا؟ وہ ڈھلو صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو صاحب جی پتو کی گئے ہیں، وہ بندے جو مارے گئے تھے نا، ان کے سیاپے کے لیے انہیں ادھر جانا پڑا۔ وہ سردار خان کہاں ہے؟ وہ چھانکا منگا کا چودھری چٹھا، وہ تو ادھر دوسرے مہمان خانے میں بیٹھا ہے۔ پر صاحب جی میں ادھر گیا تو وہ آپ کو بہت گالیاں دے رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ پتہ نہیں، کوئی رگ دبائی ہوگی آپ نے اس کی، وہ بہت تپا ہوا بیٹھا ہے۔ ڈھلو صاحب نے بڑی مشکل سے اس کو لگام دی ہے۔ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا آپ کا اس سے؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات تھی۔ امتیاز بھی اس کے پاس بیٹھا ہے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے وہ اب تک وہاں سے چلے گئے ہوں گے، وہ کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ذرا پتہ کرو کہ وہ وہاں موجود ہے کہ نہیں۔ ٹھہرے میں برکت سے پوچھتا ہوں، کھانا وہی دے کر آیا تھا انہیں۔ یہ کہہ کر شفیع وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ شفیع کوئی 5 منٹ بعد ہی واپس آیا۔ صاحب جی وہ تو کار میں بیٹھ کر لاہور جا چکے ہیں۔ لاہور؟ ادھر کے لینے گئے ہیں وہ؟ یہ جو سیاپا پڑ چکا ہے نا صاحب جی، اس ملک رحمت علی کو بھی تو باندھنا ہے نا۔ سنا ہے پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی ہے پیر آباد سے۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈھلو صاحب واپس آئے تو مجھے ان سے ملواؤ، میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، وہ آتے ہیں تو میں ان کو ادھر لے آؤں گا، اب آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے لحاف سیدھا کیا اور اس میں سر دے کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ جب میری کھلی تو میں نے علی زئی کی آواز سنی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور علی زئی برآمدے میں کھڑا بول رہا تھا، وہ سو گئی ہے چودھری صاحب، ابھی نہیں جاگی۔ تم ادھر بیٹھو، میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز سردار خان کی تھی۔ میں تڑپ کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ میرا کوٹ کرسی پر پڑا تھا، وہ میں نے پہن لیا اور کمبل اوڑھ کر کرسی پر جا بیٹھا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا۔ سردار خان بڑے تنتنے سے کمرے میں داخل ہوا۔ 2 آدمی اس کے پیچھے تھے۔ وہ خاصے مضبوط حفصے کے لوگ تھے۔ سردار خان کی بھویں تنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے غیظ و غضب کو بڑی مشکل سے روکے ہوئے ہے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھا۔ وہ تہبند اتار کر شلوار پہنایا تھا۔ پاؤں میں اس نے بہت ہی چمکدار سیاہ رنگ کا بوٹ پہن رکھا تھا۔ اچھا ہوا تم جاگ گئے، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں خود تمہاری طرف جانے والا تھا، بیٹھو۔ میں نے بھی اسی تنے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری یہ کڑفو میری سمجھ میں نہیں آئی، آخر تم ہو کیا شے؟ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ سردار خان،
اور اپنے ان چمچوں کو باہر بھیج دو، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ جس بات کا انہیں علم نہیں ہے وہ یہ بھی جان جائیں گے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے دوستوں کے سامنے آج تم نے جو بکواس کی، میں اس کی وجہ پوچھنے آیا ہوں، ورنہ میں واپس نہ آتا۔ یہ کہہ کر وہ بڑی رونت سے میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی مسلح تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ذرا سے اشارے پر مجھے گولی مار سکتے تھے۔ میں نے چپ چاپ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، اور سردار خان کو علم تھا کہ میں نہتہ نہیں ہوں، پھر بھی عجیب قسم کی خود پسندی اور خود آرائی میں وہ مبتلا تھا۔ تم ہی نے یہ حساب کتاب کھولا تھا سردار خان۔ یہ مت سمجھو کہ تم مجھے دھونس دھاندلی سے قابو میں کر لو گے۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ باہر نکلو۔ کیا ٹکر ٹکر منہ دیکھ رہے ہو میرا؟ چلو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ انہیں باہر بھیج دے سردار خان، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ تم کیا پوچھنا چاہتے تھے مجھ سے؟ بندو خان کو جانتے ہو؟ میں نے اس کے منہ سے تمہارا نام سنا تھا۔ بندو خان؟ وہ چکلا چودھری؟ تم ادھر دلالی کرتے ہو؟ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ بندو خان سے تم نے جو کچھ خریدا تھا وہ کہاں ہے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا بک رہے ہو۔ میں مجیدن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں سردار خان۔ وہ بہن ہے میری، اسے تم نے کہاں رکھا ہے؟ میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ سردار خان کے لبوں پر بڑی ہی غلیظ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ کرسی سے اٹھا۔ چلو بھائی، اب یہاں ٹھہرنا بیکار ہے۔ یہ تو اپنا سالہ نکلا، رشتے میں حد ہو گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں بھائی جی، غلطی ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے ضبط کے سارے ہی بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے چپ چاپ سیدھے ہاتھ میں لے کر اس کی پگڑی پر گولی چلا دی، جس کا شملہ خاصا اونچا تھا۔ پگڑی اچھل کر نیچے گری تو وہ تینوں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئے۔ وہ تینوں میری زد میں تھے۔ تم یوں نہیں جا سکو گے سردار خان، بالکل بھی نہیں۔ بیٹھو ادھر۔ اس نے ایک نظر، بڑی ہی بے بسی کی نظر سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ پستولوں تک پہنچ نہیں سکے تھے۔ حیرت انہیں یہ تھی کہ میرے پستول سے جو گولی چلی اس کا دھماکہ نہیں گونجا تھا۔ سردار خان بڑے ہی بجھے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھا تو میں نے ان دونوں کے کندھوں پر لٹکتی ہوئی پیٹیاں اتار لی۔ لاؤ، پستول ادھر رکھ دو، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ ان کے پستول بستر پر پھینک کر میں نے سردار خان کا پستول بھی اس کے کندھے سے اتار کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب جاؤ تم باہر، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ بیلوں سے شیر نہیں مارے جا سکتے۔ وہ دونوں چپ چاپ سر جھکا کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ سردار خان کا رنگ فق ہونے لگا۔ صورتحال کی سنگینی نے اسے کچل کر رکھ دیا تھا۔ آپ بتاؤ، اس مجیدن کو تم نے کتنے روپوں میں خریدا تھا؟ 20,000 روپے میں۔ نت اتروائی کے لیے؟ یہی سمجھ لو۔ اس کا لہجہ بہت ہی بجھا ہوا تھا۔ اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کی نت اتروائی کے کتنے ہزار لوگے؟ بہت پیسہ ہے میرے پاس، 1,00,000، 2,00,000، 4,00,000۔ بولو کیا لوگے؟ مجھے ذلیل نہ کرو، میں بہت عزت دار آدمی ہوں۔ عزت؟ یہ عزت ہے تمہاری؟ بتاؤ وہ میری بہن کہاں ہے؟ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے میں نے اپنے نوکر کے حوالے کر دیا تھا۔ نام کیا اس کا؟ مبشر۔ کہاں ہے وہ؟ باہر کھڑا ہے، میرے ساتھ ہی آیا تھا۔ اسے اندر بلاؤ۔ مگر ٹھہرو، مجیدن تمہارے پاس کتنے دن رہی؟ 10 دن۔ تمہیں بتایا تھا اس نے کہ وہ کون ہے؟ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تمہاری بیٹی کی عمر کی تھی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے دام خرچ کیے تھے، اسے میں کوٹھے پر سے خرید کر لایا تھا۔ ہم ہمیشہ سے یہی کرتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میرے باپ نے امبالے سے ایک لڑکی خریدی تھی 50,000 روپے میں، یہ ہماری روایت ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، مگر تم نے یہ تو سوچا ہوتا کہ وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہوگی۔ بیکار بات ہے یہ، بازار میں ہر شے بکتی ہے، جو خرید سکتا ہے وہ خرید لیتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ اس سے میرا کیا رشتہ ہے۔ میں نہیں مانتا، تم جیسا خوخار آدمی ایسی لڑکی کا بھائی نہیں ہو سکتا، یا پھر میں سمجھوں کہ تم بے غیرت تھے، بہن کی حفاظت نہیں کر سکے، کیونکہ چکلے میں بے غیرتوں کی بہو بیٹیاں بکتی ہیں۔ مجھے تیش نہ دلاؤ سردار خان، اس مبشر کو اندر بلاؤ۔ اوے بشری، ذرا اندر تو آ۔ مبشر اندر آیا تو میں نے ان تینوں کے پستول اٹھائے اور غسل خانے میں پھینک کر اس کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میرا چپ شاہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ جی چودھری جی، حکم۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے الٹے ہاتھ کا ایک جھاپڑ مبشر کے منہ پہ دے مارا۔ وہ دیوار میں جا لگا۔ تجھے میں نے بلایا سور، وہ مجیدن کہاں ہے؟ وہ اس کو تو میں نے آگے ٹور دیا تھا۔
اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے چپچاپ جیب میں رکھ کر اس کو گریبان سے پکڑا اور آگے کھینچا، پھر زمین سے اٹھا کر پلنگ پہ پھینک دیا۔ غصے میں میرے منہ سے گندی گالیاں نکل رہی تھیں۔ اپنی بہن کو تم نے کس کے آگے ڈالا تھا خنزیر کی اولاد؟ بتا، کہاں ہے وہ؟ وہ چند لمحے سن ہو کر پلنگ پر پڑا رہا، پھر اس کی نظریں دروازے پر پڑی۔ اس کا ساتھی بڑے ہی خوفناک تیور لی اندر چلا رہا تھا۔ ایک کمانی دار چاقو اس کے ہاتھ میں تھا اور دستے پر اس کے ہاتھ کی گرفت بتاتی تھی کہ چاقو زنی پر 2-4 بابو پڑ چکا ہوگا۔ اوے کتے کی دم، تو سمجھتا ہے کہ ہم سب زنخ ہیں؟ ہمت ہے تو دھرا میرے سامنے، میں تیری آتے کاٹ دوں گا۔ اس کی یہ بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ میں نے پورے قد سے اچھل کر اس کے سینے میں دونوں پاؤں سے کچھ اس زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ چت ہو گیا۔ میرے بھی حواس گم ہونے لگے تھے۔ پختہ فرش پر اپنے زور میں گرتے وقت میں خود کو سنبھال نہ سکا تھا۔ ایک عرصے بعد تو میں نے بدن کو اس آزمائش میں ڈالا تھا، ورنہ پہلے ایسی چستی میرے وجود میں باقی نہیں تھی، یا تھی تو اسے برابر کچوکے دے کر ثقیل کرنے کی ضرورت تھی۔ ابھی میں اٹھ نہ سکا تھا کہ سردار خان نے اپنا بھاری بھرکم بوٹ میری کمر میں دے مارا۔ میں نے تل ملا کر پہلو بدلا اور پھر دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ساتھی ابھی تک چاقو پر بھروسہ کیے ہوا تھا۔ اوے الوی، کاٹ دے اس کی شہرک، اس کتے کو مزہ چکھا دے، سردار خان نے اسے للکارتے ہوئے کہا۔ وہ چاقو سیدھے ہاتھ میں لے کر پھر اٹھا اور بائیں ہاتھ سے مجھے اوٹ میں لیتے ہوئے بڑے مشاق انداز سے میری پسلی میں چاقو ڈال دینا چاہا، مگر اسے دیر ہو گئی تھی۔ میں نے بائیں ہاتھ کی کھڑی ضرب اس کی دائیں طرف جھکی گردن پر ماری۔ وہ تیورا کر دائیں طرف گرا تو میں نے فرش پر سے لگی اس کی کلائی پر بوٹ رکھ کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کی رگیں احساس مسل دی۔ وہ اسی لمحے فرش پر جھول گیا۔ اس کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئی تھیں۔ این اسی وقت مبشر نے مجھے پیچھے سے بڑھ کر کمر سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی دائیں کلائی ہاتھ میں لے کر انگوٹھے کے دباؤ سے جھٹکا دیا تو وہ این میری توقع کے مطابق تڑاک سے ٹوٹ گئی۔ وہ بھیانک چیخ مار کر دوزانوں ہو گیا اور پھر دیوار کے ساتھ ڈھہ گیا۔ اس کے ہوش برقرار تھے، مگر آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب کئی دنوں تک نہیں اٹھ سکے گا۔ کیا خیال ہے، تمہارا بھی ایک آدھ جوڑ کھولی دوں تو اچھا ہے، میں نے سردار خان پر غراتے ہوئے کہا۔ وہ کونے میں جا ٹھہرا اور بہت ہی بری طرح سہم گیا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں بیٹے کہ تمہاری بیٹی کو چھانگا مانگا سے لے جا کر بندو خان کے حوالے کر دوں اور وہ اس کی نتو تروائی کے 20,000 روپے لے کر اسے میرے حوالے کر دے۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں ہاشم خان، مجھے ذلیل نہ کرو، یہ سودا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ تو تیری تم ابھی تک نیچے نہیں ہوئی؟ یہ کہہ کر میں نے سردار خان کو گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کا رنگ ہلدی ہونے لگا تھا۔ سر میں شدید چوٹ لگنے سے اس کی آنکھیں پھیل رہی تھیں۔ بتاؤ مجیدن کہاں ہے، ورنہ تم تینوں کو یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ اسے مبشر نے سندھ کے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ کتنے میں؟ 10,000 میں۔ کس کے پاس ہے وہ؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بشیر اس کا نام جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پوچھو، اور میری بات یاد رکھو، اگر اگلے 7 دن کے اندر اندر مجیدن کو تم نے ڈھلوں صاحب کے پاس واپس نہ پہنچایا تو میں تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کروں گا، اور یہ محض دھمکی نہیں ہے۔ بولو، جواب دو، کب تک واپس لا سکو گے اسے؟ یہ کہہ کر میں نے مبشر کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا۔ کس کے پاس ہے مجیدن؟ وہ ادھر ایک ہاری کے پاس ہے، شکارپور میں۔ ٹھیک ہے، اگر مجیدن کو تم 1 ہفتے تک واپس نہ لائے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، تم تینوں کی میں آنکھیں نکال دوں گا۔ یاد رکھو، وہ بہن ہے میری اور تم میرے مجرم ہو۔ یہ کہہ کر میں نے مبشر کو پلنگ پر گرا دیا۔ درد کے مارے اس کی آواز بیٹھی جا رہی تھی۔ سردار خان کسی حد تک سنبھل گیا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ لگا بڑی بے بسی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اب جاؤ، دفع ہو جاؤ تم تینوں یہاں سے۔ 7 دن کے بعد سردار خان میں تم سے ملوں گا، یہیں اسی جگہ، ورنہ یاد رکھو میرا انتقام تم زندگی بھر نہیں بھول سکو گے۔ یہ کہہ کر میں نے ان تینوں کے پستول خالی کر کے مبشر کے کمبل کی جھولی میں ڈال دی۔ وہ بستر سے اٹھ گیا تھا اور اپنی ٹوٹی ہوئی کلائی کو بائیں ہاتھ سے تھامے ہوا تھا۔ سردار خان کی نظریں الوی پر جمی تھیں۔ وہ فرش پر چت پڑا تھا اور بے ہوش تھا۔ این اسی وقت شفیع گن مین اندر آ گیا۔ اسے علی زئی حویلی سے بلا کر لایا تھا۔ شفیع نے کمرے کے اندر کا منظر دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا ہوا سائیں؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم ٹھیک دیکھ رہے ہو شفیع، یہ آدمی بے ہوش ہے اور اس کی کلائی ٹوٹ گئی ہے۔ سردار خان کے سر میں چوٹ آئی ہے، یہ لڑ پڑے تھے آپس میں، انہیں جلدی سے یہاں سے اٹھواؤ۔ شفیع سٹ پٹا کر پیچھے ہٹا اور الوی کی نفس ٹٹولنے لگا۔ اوے خان، جا بشیر صاحب کو بلا کر لا۔ وہ کون ہے؟
وہ جی ڈاکٹر ہے، ادھر گاؤں کی ڈسپینسری میں کام کرتا ہے. ان کو اس کے پاس لے جا. اٹھا اس کوڑے کرکٹ کو یہاں سے. یہ سب کچرا ہے، پھینک دے سے باہر. شفیع اور زیادہ پریشان ہو گیا. اس نے علی زئی کی مدد سے الوی کو وہاں سے اٹھایا اور باہر لے چلا. سردار خان اور مبشر ان کے پیچھے تھے اور یوں چل رہے تھے جیسے وہ کسی جنازے کے ساتھ ہوں. 7 دن کی مہلت ہے سردار خان، یاد رکھنا. وہ سب کے سب چپ چاپ باہر چلے گئے. ڈھلو صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے اور سورج نے شام کی دہلیز پر سر رکھ دیا تھا. میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا. میں جس کام کے لیے وہاں آیا تھا اس کے بارے میں ابھی تک ڈھلو صاحب سے کوئی بات ہی نہ کر سکا تھا اور وقت دغا دے رہا تھا. رات کا کھانا کھا کر ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ ڈھلو صاحب اپنے گن مین برکت کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے میرے کمرے میں آ گئے. وہ بہت پریشان دکھائی دیتے تھے. برکت کو برآمدے میں روک کر وہ اندر آئے اور بولے، او ہاشم، یہ کیا غضب کر دیا آپ نے؟ میں نے روکا بھی تھا آپ کو، ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے آپ کے سامنے تو انہیں جانے دیا تھا، مگر وہ سردار خان اپنے مسلح آدمی لے کر آ گیا تھا. میں اس کو خود بلانے نہیں گیا تھا. ارے پھر بھی بندہ خدا، کچھ تو سوچا ہوتا. یہ گھر ہے میرا، وہ میرے مہمان ہیں، میرے لیے کام کر رہے ہیں. میرے سامنے انتخابات کا مسئلہ ہے، میری عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ مجھے افسوس ہے ڈھلو صاحب، مگر اس سردار خان نے بتایا نہیں آپ کو کہ اس نے کیا کیا ہے، کس طرح وہ مجھ پر چڑھ دوڑا تھا. وہ پستول لے کر آئے تھے. مجھے سب کچھ نہیں سننا ہاشم صاحب، میرا ایک پہلو مفلوج کر دیا ہے آپ نے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر سردار خان نے وہ وجہ نہیں بتائی آپ کو. میں نے تو آپ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ گردن تو میں اس کی بھی توڑنا چاہتا تھا. آپ کے پاس کوئی جواز تو ہوگا، مگر میرے پاس کیا رہ گیا؟ معذرت کے لیے مناسب الفاظ بھی مجھے نہیں مل رہے. میری بات سنیں ڈھلو صاحب، میری بہن مجیدن کو سردار خان نے ذلیل کرنے کے بعد اپنے نوکر کے حوالے کر دیا. اس نے آ کے اسے سندھ کے کسی ہاری کے ہاتھوں بیچ دیا. بتائیں، میری جگہ بیٹھ کر بتائیں کہ میں کیا کروں. اس سردار خان کو میں نے آپ کی وجہ سے زندہ جانے دیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کتنی بہنیں آپ کی جو یوں خوار ہو رہی ہیں؟ یہ کس بہن کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ وہ میری منہ بولی بہن ہے ڈھلو صاحب، مجیدن نام ہے اس کا، اور میں اس کی عزت کو سگی بہن سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں. سردار خان نے 7 دن کے اندر اندر مجیدن کو ادھر آپ کے پاس نہ پہنچایا تو میں نے قسم کھائی کہ میں اس کے اور مبشر کی آنکھیں نکال لوں گا. یہ بات میں نے اس کو بتا دی ہے. یہ آپ کی حویلی ہے اور اسی لیے میں نے ان کو مہلت بھی دی ہے، ورنہ میں ان کی گردن ہاتھ میں دبا کر انہیں ساتھ لے جاتا جہاں مجیدن ذلیل ہو رہی ہے، بغیر نکاح کے وہ کسی شودے کے گھر میں پڑی سسک رہی ہوگی. میں نے بستر سے اتر کر بوٹ پہنتے ہوئے کہا. جب میں کوٹ پہن کر کمبل بھی اوڑھ چکا تو ڈھلو صاحب بڑے ہی مضطرب لہجے میں بولے، کہ تیاری کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ میں واپس جا رہا ہوں. میں تو اپنی ہی بپتا لے کر آپ کے پاس آیا تھا، مگر آپ کو میری بات سننے کی فرصت ہی نہیں ہے اور یہاں اور ہی کھچکچ شروع ہو گئی. یہ کہہ کر میں نے گدے کے نیچے سے اپنی اسٹینڈ گن نکال کر کندھے پر لٹکائی. مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو وقت نہیں دے سکا. سارا دن صبح کے خونی ڈرامے کے چکر میں پھرتا رہا. آپ بتائیں مجھے کیا معاملہ ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے مجھے آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے. ارے یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میری تو جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے. بس اس سردار خان کی ناراضگی میں نہیں مول لینا چاہتا تھا، پر خیر دیکھا جائے گا. آپ مجھے بتائیں آپ کس بپتا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بڑے رسان سے دوبارہ پلنگ پر بٹھا کر سگریٹ پیش کیا. میرا غصہ قدرے کم ہوا تو میں نے آسیہ کے بارے میں انہیں ساری بات بتا دی. وہ حیرت زدہ سے ہو کر سارا قصہ سنتے رہے. جب میں چپ ہوا تو وہ برآمدے میں بیٹھے ملازم کو پکار کر بولے، اوے برکت، چل اس برکی سے کہ وہ ہمارے لیے گاڑی باہر نکالے. برکت وہاں سے بہت بہتر سائیں کہہ کر ٹلا تو وہ بولے، آپ نے صبح آتے ہی مجھے سب کچھ کیوں نہیں بتا دیا؟ میں جلسے کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل دیتا. یہ معاملہ تو بہت ہی سنگین معلوم ہوتا ہے. اب کی بار پولیس شاید اس بات کو کچہری تک بھی نہ جانے دے گی. ان کے تو اپنے حربے بھی ہوتے ہیں. آسیہ کو تمہارے کسی ٹھکانے کے بارے میں علم تو نہیں ہے نا؟ نہیں، نہ وہ کچھ جانتی اور نہ ہی ریٹا کو میں نے کچھ بتایا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ حق میں جاتی ہے آپ کے. مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ لوگ کہیں آپ کی بو سونگتے سونگتے آپ تک نہ آن پہنچے، پر اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں. مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں ہے چودھری صاحب. میں تو آسیہ کے بارے میں فکر مند ہوں. وہ بیمار ہے اور اس کو آپریشن کیا گیا ہے. مجھے احساس ہے، اسی لیے ہم ابھی لاہور جا رہے ہیں. پھر بھی آپ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ وہ دونوں صحیح سلامت ہوں گی اور وہ آسیہ کو بے علاج نہیں چھوڑ سکتے. پولیس کے ہاتھوں کسی شخص کا مر جانا اس کی اپنی موت کے مترادف ہوتا ہے. وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. آئے میرے ساتھ. یہ کہہ کر وہ میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مجھے حویلی میں سے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آیا. ڈیوڑی کے بڑے دروازے کے سامنے برقی کار لیے کھڑا تھا. ڈھلو صاحب نے پچھلی سیٹ پر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا
اور ہم اسی وقت لاہور کی طرف چل دیے۔ گاڑی ذرا سنبھل کر پکی سڑک پر چڑھی تو وہ بولے، اس جمیل احمد کا منہ میں نے بڑی مشکلوں سے بند کیا ہے، تبادلے کے خوف سے وہ چپ ہوا ہے، ورنہ وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ اچھا پولیس افسر ہے، اپنے فرض کو پہچانتا ہے، پھر بھی اگر وہ بہت شور مچاتا تو میں ادھر ادھر کھسک جاتا۔ میں نے اس احسان کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو ڈھلو صاحب غیر محسوس طریقے پر جتا رہے تھے۔